کہ ہم نے اس سے پہلے بھی پروٹیسٹ کیا تھا کہ جب قرآن کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ ان کو اریسٹ کیا جائے اور ان کی تحریر و تقریر پر پابندیاں لگائی جائے، لیکن وہ ہماری بات حکومت نے نہیں سنی۔ آج انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی، لہذا اب ہمیں پریس کانفرنس کرنے پر ہم مجبور ہوئے اور ہم نے پریس کانفرنس کر کے اپنا پروٹیسٹ پھر ظاہر کیا ہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی حکومت ہماری بات کو نہیں سنتی ہے تو ہم اپنے بورڈ کی میٹنگ کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آگے کون سا اسٹیپ لینا ہے۔ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کے پیچھے کوئی طاقتیں نہ ہوتی تو حکومت آج 26 کروڑ مسلمانوں کو نظر انداز نہ کرتی۔ 26 کروڑ مسلمانوں کو نظر انداز کر کے وسیم کو آزادی کے ساتھ میں گھومنے کا موقع دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ایسی طاقتیں ہیں جس سے حکومت بھی ڈرتی ہے۔ شیعہ تو ہے ہی نہیں، یہ مطلب کھلی ہوئی کتاب ہے، مطلب جو قرآن کی توہین کرے، جو رسول کی توہین کرے، وہ تو مسلمان کہلانے کا لائق ہی نہیں ہے۔ تو اب اپنے کو وہ کچھ بھی کہے، ہم تو خود سوال یہ کر رہے ہیں، وسیم سے بھی کر رہے ہیں اور حکومت سے بھی کر رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ ہیں کون؟ تو ہمارا بورڈ جو فیصلہ کرے گا اس کے اوپر ہم پھر بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ چونکہ دیکھیے، ہم نے ابھی آپ سے کہا نہیں کہ ہمارا بورڈ جو ہے وہ صرف پردیش کا بورڈ نہیں ہے، آل انڈیا بورڈ ہے، ہمارے اور صوبوں بھی برانچز ہیں، ہمارے عہدیداران ہیں۔ ہم اگلا اسٹیپ جو لیں گے وہ کارکرنی کی انتظامیہ کی میٹنگ بلا کر اس میں فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا اسٹیپ لینا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ان کے پیچھے اس میں کچھ طاقتیں ہیں ایسی کہ جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور حکومت جو ہے اس کو نظر انداز کر رہی ہے۔ یہی مسئلہ ہے اور یہی ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ بھائی ایک معمولی آدمی کو تو آپ جب چاہتے ہیں اریسٹ کر لیتے ہیں، اور جس کے لیے 26 کروڑ مسلمان مطالبہ کر رہے ہیں کہ اریسٹ کیجیے اور وہ ہندوستانی مسلمان ہیں، آپ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس ایک آدمی کے پیچھے کچھ ایسی بڑی بڑی طاقتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو اریسٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ظاہر ہے حکومت دیکھیے جب جو ہوتی ہے وہ اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے ہر صورت اختیار کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت کی نظر میں یہ ہو کہ مسلمانوں کو پریشان کر کے ہم اپنی حکومت کو باقی رکھ سکتے ہیں۔